شامی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہوئے کہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بھیک نہیں مانگوں گا، کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہی باتیں کی تھیں، دعوے کیے اور ایک پیج پر ہیں، ان سے بہتر کہتے ہیں کوئی ایک پیج پر نہیں تھا. لیکن پھر سر غلطیاں ایسی ہوئیں کہہ لیں یا جو بھی حالات بنے کہ بعد میں پھر پاکستان کے جو عوام ہے وہ پھر اس کو ظاہر سی باتیں بھگتتے ہیں. دعویٰ اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنے آپ کو بہت الجھا لیا نا. اپنی پارٹی میں خلفشار، اپنے اتحادیوں سے لڑائی، اپنے سرپرستوں سے جنگ، تو وہ تو بہت الجھ گئے یا ان کو الجھا دیا گیا اور اس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے. اور جو گورننس نام کی چیز تو کو باقی نہیں تھی. جو صوبہ پنجاب جس طرح چلایا جا رہا تھا تو اب تو سارے قصے کہانیاں سنتے ہیں ہم تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو ملک کے دیگر معاملات تھے تو کوئی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی. بد انتظامی جو تھی عروج پہ تھی اور سنبھال نہیں پائے وہ. اگر سنبھال لیتے اور اپنے مخالفوں کو بھی برداشت کرتے اور ٹھنڈے رہ کر دیکھیں نا. وہ ابھی حکومت کیا ہے؟ حکومت ابھی یہ جو آپ کے بلدیاتی الیکشن میں شکست ہوئی نا، جو ہماری حکمران پارٹی ہے برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، تو ان کے جو وزیر اعظم ہیں رشی سنک، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں قبل از وقت. اب انتخابات ہوں گے وہاں تو بس ٹھیک ہے. یہ تو جمہوریت جو ہے اس میں کوئی اقتدار تو آنی جانی چیز ہے. آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آپ پھر اپنا اٹھے اور الیکشن لڑے. تو ہنگامہ اتنا اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں. تو اب وہ اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، اس سے وہ زیادہ ہی بھگت رہے ہیں اور اس سے بھی ہمارا دل جو ہے ان کے لیے پریشان ہوا ہے، مضطرب ہوتا ہے اور روتا بھی ہے ایک لحاظ سے. اب دیکھیں آج وہ ان کی جو ہیں ہماری یاسمین راشد جو ان کی پنجاب کی سربراہ تھی، اب بیمار ہیں، کینسر سروائیور ہیں، اسپتال ان کو منتقل کیا، کتنے مہینوں سے جیل میں ہیں. اب ہسپتال لائی گئی ہیں تو ہسپتال لا کے تو کہتی ہے ہسپتال سے تو جیل ہی بہتر تھی جس طرح وہاں کی سختی ہو رہی. تو بہرحال یہ ان کو تو ضمانت پر رہا ہو جانا چاہیے تھا اگر مقدمہ واپس نہیں ہوتا. مگر ایک رکھا ہوا ہے، نہ ضمانت ہے، نہ اپیل ہے، نہ وکیل ہے، نہ دلیل ہے. تو یہ تو کوئی دل جو ہے اس پہ مسرت کا اظہار تو نہیں کر سکتا. جس طرح رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی جو حماد اظہر صاحب، اسلم اقبال صاحب جو منظر عام پر آئے ہیں اور جس طرح چھپے ہوئے تھے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. اب یہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے اور ہر واقعہ جو منفی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہماری فوج پہ ڈال دی جاتی ہے. اس پہ بھی ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اتنی غیر ذمہ داری فوج پہ کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ فوجی قیادت کو بھی دیکھنا چاہیے کس طریقے سے یہ معاملات کو درست کیا جائے تاکہ اب فوج جو ہے اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے کسی کو.